تو ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، وہ تشریف لائے، تو میں اپنی طرف سے اپنے تمام حاضرین کی طرف سے مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر دے اور آپ کا سایہ ہم سب پر تابع سلامت رکھے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ مفتی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آپ کی محبتوں بھری صداؤں میں، نعروں کی بولی میں قبلہ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے، تو آپ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ بہت زیادہ سفر کر کے آئے ہیں اور ہر سال آتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، اور یہ یہاں پہ موجود ہیں تو شاہ جی حضور کی نگاہ بھی ہے، کیونکہ یہ خود اپنی مرضی سے نہیں آتے، مرشد کی اجازت ہوتی ہے تو پھر تشریف لاتے ہیں۔ تو یقیناً میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ شاہ جی حضور بھی نگاہ فرما رہے ہیں، مرشد کریم کی نگاہ بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو ذرا محبت کے ساتھ آپ بھی ذرا جواب دیں نعروں کا کہ وہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، تو ہم بھی اپنے بلند نعروں کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں کہ ہم بھی سننے کے لیے زندہ اور تابندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب الرفعت والکمال وعلی آلک واصحابک یا صاحب الحسن والجمال۔ بعد از درود و سلام لائق سب تعظیم و تکریم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شبیر صاحب زیدہ مجدہ محمد شبیر صاحب عزیز العالی، قابل عزت و احترام محترم جناب ارشد بھائی ظہیر صاحب، دیگر حاضرین محفل، معززین علاقہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حضور کے عشق و محبت میں کیا گیا یہ سفر اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو قدم قدم رسول کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت کی خیرات عطا فرمائے۔ ارشد بھائی کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر، یہ بزم محبت سجانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحب ہمارے ایک دوست ہیں سید بادشاہ، کوئی نامی گرامی نہیں، مشہور نہیں، چھوٹی سی ایک مسجد کی خطیب ہے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے بڑی مزے کی بات کی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ بات یہاں سناؤں۔
کہنے لگے یار صدیاں بیتی، حوالے مانگنے والوں کو حوالے مانگتے ہوئے اور حوالے پیش کرنے والوں کو حوالے پیش کرتے ہوئے، حضور کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ صرف حوالہ نہیں، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہ مانا، اور جو ماننے والے تھے وہ مانتے بھی گئے، وہ میلاد مناتے بھی گئے۔ تو وہ کہتے ہیں آج میرا دل کرتا ہے کہ ہم یہ کہاں لکھا ہے کا ایک مختلف جواب یاد کرتے ہیں۔ بات آپ کو یہ سنانا، تو ہم نے کہا جی کیا جواب؟ وہ کہنے لگے اگر کوئی بھی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو غصہ نہ کرو، ناراض نہ ہو، چین بجبی نہ ہو، چہرے کا رنگ بدلو مت، مسکراتے لبوں کے ساتھ اس سے یہ کہو کہ کہیں اور لکھا ہے یا نہیں لکھا مجھے اس سے غرض نہیں، تقدیر بنانے والے نے میلاد منانا ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ تو ظاہر ہے وہ بندہ وقت کا سکندر تو ہے، مقدر کا بادشاہ تو ہے، وہ وقت کا دھنی تو ہے، جسے اللہ میلاد نور کا مہینہ بھی نصیب فرما دے، میلاد منانے کی خوشیاں بھی نصیب فرما دے، میلاد کی محفلیں بھی نصیب فرما دے، درود پڑھنا بھی نصیب فرما دے، نعتیں سننا بھی نصیب کر دے، نعتیں سن کے جھومنا بھی نصیب کر دے، اس لیے کہ نعتیں پڑھنا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کے خدا کی بھی سنت ہے۔ تو جسے یہ اعزاز مل جائے گویا اسے سنت مصطفیٰ بھی مل گئی، اسے سنت خدا بھی مل گئی۔ بات سیرت کی کی جائے، بات سنت کی جائے تو یہ سنت ہمیں بھولنی تو نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ السلام کی یادوں کی محفلیں ہمیں نصیب کی۔ پہلی بات میری یہ عرض کرنی ہے، دوسری بات انتہائی اختصار کے ساتھ ہماری باتوں میں بھی تضاد ختم ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگ محفلوں سے واہ واہ کروانے کے لیے، داد سمیٹنے کے لیے، تحسین کمانے کے لیے یا تحسین کے نام پر کچھ اور کمانے کے لیے، کمائی تو کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ہم ایسی باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کی گہرائی میں اترنے کی کبھی زحمت ہی نہیں کرتے کہ یہ بات کہیں بہت سارے حقائق کے خلاف تو نہیں، مخالفت نہیں، محبت کی ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، خاص طور پر نعتخوانوں کی نعتوں میں، قبلہ آپ نے مقررین کی تقریروں میں کہ جی حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا، تو جو دائیاں آئیں لینے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گھر میں تو چراغ ہی کوئی نہیں ہے، روشنی کوئی نہیں ہے، یہاں سے کیا ملے گا؟ وہ دوسرے بچوں کے گھروں کی طرف جو امیر گھرانے تھے ادھر گئیں، ادھر کوئی آیا ہی نہ، اور بالآخر حضرت دائی حلیمہ وہ یہاں آئی۔ لیکن مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس گھر میں روشنی حضور کی تھی، اس گھر میں نہیں بلکہ کائنات میں روشنی میرے مصطفیٰ کی، کائنات میں نہیں بلکہ سورج بھی روشنی کی بھیک میرے مصطفیٰ سے لیتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا کوئی سورس ہے نا، ہر چیز کا کوئی ماخذ ہے، ہر چیز کا کوئی منبع ہے۔ ہم نے سائنس پڑھی، سائنسدان کہتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہے، ستارے روشنی چاند سے لیتے ہیں۔ پھر سائنسدان بولے چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، چاند روشنی سورج سے لیتا ہے۔ کبھی سائنسدانوں سے یہ سوال تو کر دو، تم نے کہا ستارے چاند سے لیتے ہیں، چاند سورج سے لیتا ہے، کبھی یہ مسئلہ بھی تو حل کر دو، کبھی یہ عقدہ کشائی بھی تو کر لو، پھر سورج روشنی کس سے لیتا ہے؟ ستاروں کا سورس چاند ہے، چاند کا سورس سورج ہے، تو سورج کا سورس کیا ہے؟ اگر سائنس اپاہج ہو جائے، سائنس تمہیں جواب نہ دے سکے تو پھر مدینہ کی طرف منہ کر لینا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ جواب دیتے کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ، ہم کملی والے کا چہرہ دیکھتے تھے، یوں لگتا تھا سورج میں روشنی کی بھیک میرے مصطفیٰ کے چہرے سے دے رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ مجھے اس سے انکار نہیں،
सूरज की रोशनी भी हुजूर के चेहरे की ही खैरात है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं वो जो मतलब निकाला जाता है हुजूर के घर में चिराग नहीं था। अगर आप ये बात करेंगे तो फिर बहुत सारे हकायक से आपको इनकार करना पड़ेगा। मैं ये एक हवाला अपने सामने रख के बैठा हूँ कि दलाइल नबुव्वा का हवाला है, अबू नुऐम ने पहली जिल्द के अंदर आप ये बात पढ़ सकते हैं। उन्होंने रिवायत की कि हजरत रावी का नाम ही काफी है, नाम वालों के लिए रावी का नाम काफी है, और रावी है ताजदार इल्म हिकमत मौला अली उल मुर्तज़ा वो रिवायत करते हैं। घर की रिवायत है तो घर की रिवायत घर वाले बंदे की मोतबर होती है, घर की बात घर वाले बंदे की मोतबर होती है। मेरे महबूब गुमान में भी नहीं था मेरा ज़हन इस तरफ जाएगा, मैं तो मिलाद की मसनत से बैठा हूँ। घर की बात घर वालों की मोतबर होती है, घर में किसने कलमा पढ़ा और किसने कलमा नहीं पढ़ा ये खबर बाहर वाले नहीं देंगे, ये खबर घर वालों की मोतबर है। एक बाहर वाला कहे अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का भाई मेरे मुस्तफा का चचा अब्बास कहे कि मैंने कान लगाए उनके लबों पर तो अबू तालिब वही कलमा पढ़ रहे थे जो अबू बकर ने पढ़ा था, वही कलमा पढ़ रहे थे जो उमर फारूक ने पढ़ा था। तो तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं अभी अंदर से निकला हूं, अंदर क्या है मेरी बात मोतबर है, ज़हीर साहब बाहर बैठे हुए इनकी बात मोतबर नहीं, और ये बाहर से आए बाहर के बारे में इनकी बात मोतबर। मैं जो ऊपर बैठा हुआ था मेरी बात मोतबर, जो जिस मौके की रिवायत है वो उस मौके पे मौजूद लोगों की रिवायत काबिल एतबार होती है, वो काबिल इस्तेनाद होती है। जिहाद का मौका हो तो अली की बात, और घर का मौका हो तो घर वालों की बात, और अली तो जिहाद वाला भी है, अली घर वाला भी है। और रिवायत तो हजरत अबू तालिब की हो तो अली तो बेटे हजरत अबू तालिब है, अबू तालिब का जिक्र है। हजरत मौला अली आप इरशाद फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर बन के हजरत आमिना की आगोश में उतरे तो फरमाते हैं कि जाअहु अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, खबर मिली जाए हरम में थे, बड़े इश्तियाक के साथ शौक़ फरावां के साथ, क्योंकि हजरत अबू तालिब को तो इंतजार था, बड़ी बिशारतें अल्लाह ने अता फरमा दी पहले से। आप घर पहुंचे फ़अख़ज़हु वक़फ़ला, हुज़ूर सल्लल्लाहु को अपनी बाहों पे उठाया और मेरे आका को चूमा। बस यहाँ पे अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज कर दूं, तू हजरे अस्वद को चूम के यकीन रखे कि तू जन्नती है, तो मुस्तफा की पेशानी को चूमने वाले के बारे में तेरे फजरे इतने आवारा हो गए। नहीं हजरे अस्वद का मतलब ये काला पत्थर, अस्वद काले को नहीं कहते। तू काले पत्थर को चूम के यकीन रखे, उम्मीद रखे, तमन्ना दिल में सजाए, उमंग हो, तेरी तरंग हो, तेरी ख्वाहिश हो, तेरी आरज़ू हो, और तू मचले तड़पे और मचल और तड़प के कहे कि मुझे हजरे अस्वद का बोसा मिला। क्या आपने वहां लोगों को धक्के खाते नहीं देखा? क्या वहां आपने लोगों को पांव तले पमाल होते नहीं देखा? लोगों के पैरों तले इस इश्तियाक में कि मुझे हजरे अस्वद चूमना नसीब हो जाए। भाई ये पत्थर ही तो है, पत्थर दुनिया में और थोड़े, कोई अकीके यमनी लेके चूम ले, कोई याकूत लेके चूम ले, कोई फेरोजा लेके चूम ले, वो तड़प के कहेगा अपना मशवरा अपने पास रख। बात किसी पत्थर की नहीं, बात तो मदीने वाले की निस्बत की है, बात तो मुस्तफा करीम के ताल्लुक की है। मैंने कहा चल तेरी बात मान ली, अगर हजरे अस्वद जो बाहर से आए निस्बत मुस्तफा की लब की मिले और तेरे लब वहां लगे तो तू कहे मैं जन्नती, तो मैं फिर कह दूं ना कि फिर जिसके पेशानी पर मेरे मुस्तफा बोसा दे या जिस कमली वाले की पेशानी पर कोई और बोसा दे, उसके बारे में फिर जो मुस्तफा का चेहरा चुने, जो मुस्तफा के लब चुने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा,
وقبلہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما بوسہ لیا ثم دافعہ الی ابی طالب ابھی عبد المطلب زندہ ہے. آپ نے تو سیرت کی کتابوں میں یہی پڑھا اتنے سال تک والدہ اس کے بعد اتنے سال تک عبد المطلب پھر ابو طالب. لیکن میں نے تو حوالہ دیا دلائل النبوہ کا. ابو نعیم نے جو روایت مولا علی کی نقل کی وہ یہ کہ ابھی حضور کو سیدہ پاک کی گود میں اترے ابھی چند گھڑیاں ہوئی ہیں. ثم دافعہ الی ابی طالب حضرت عبد المطلب نے تو اسی لمحے ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا میرے مصطفیٰ کو, ان کے سپرد کر دیا. سوال تو یہ ابھی والدہ زندہ ہے, ابھی ابو طالب کا نمبر بعد میں ہے, والدہ موجود ہے. حضرت عبد المطلب خود انہیں پتہ ہے ابھی والدہ نے پالنا ہے, انہیں پتہ ہے ابھی میں نے پالنا ہے, لیکن پہلے دن سے ابو طالب کے حوالے کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت ہوئی نا دادا ہونے کی مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ نے عبد المطلب کی نگاہ کو بھی وہ وسعت عطا فرما دی کہ ابھی حضور آئے ہیں دنیا میں اور حضرت عبد المطلب نے جلوہ دیکھ لیا کہ عرصہ زیادہ نہیں گزرے گا, والدہ بھی چلی جائیں گی, عرصہ زیادہ نہیں گزرے گا, میں بھی چلا جاؤں گا, پھر کسی کفیل کی ضرورت پڑے گی. حضور علیہ السلام نے پہلے کی حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا, حوالے کیا. حوالے کرنے کے بعد فقالا جو جملہ بولا وہ بڑا مزیدار ہے, فرمایا ہوا ودیعتی عندک, کہا اے بیٹے یہ محمد میرا سونا محمد یہ تیرے پاس میری امانت ہے, کہ محمد تیرے پاس میری امانت ہے. عرب والوں کو امانتوں کا مطلب پتا تھا, ہم پاکستان والے بھول بھی جائیں, عرب والوں کو پتا تھا امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ عرب والوں نے نبی نہیں مانا تھا لیکن امانت والا مانا تھا, انہوں نے رسول نہیں مانا تھا لیکن صادق مانا تھا. لہجے کا صرف, باتوں کی سچائی, ان کی صداقتوں کو ان کی امانتوں کو تسلیم کیا تھا. میں نے کہا انہیں امانت کا مطلب پتا تھا. حضرت عبد المطلب حوالے کر رہے حضرت ابو طالب کے اور کہہ رہے ہوگا ودیعتی عندک, یہ میری امانت ہے تیرے پاس. اور پھر ابو طالب نے امانت کو سنبھالا جیسے سنبھالنے کا حق ہوتا ہے. کہا یہ میری امانت, میرا عنوان اوان پہنچا. آگے فرمایا یہ میری امانت ہے تیرے پاس, اور ساتھ ہی اشارتاً یہ بھی سمجھا دیا, اسے عام بچہ نہ سمجھنا, لَيَكُونَنَّ لِابْنِي هَذَا شَانٌ, فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ میرے اس بیٹے کو بہت بڑی شانیں عطا فرمائے. میرا یہ بیٹا بڑی بات میں نے کی نا نگاہ عبد المطلب کی, تو سلام کرو نا نگاہ عبد المطلب کو. بس میں صرف اتنا عرض کروں گا, جن کی پیٹھ کو رب نور مصطفیٰ کے لیے چنے اور نور بھی منتقل ہو چکا ہو لیکن وہ پیٹھ اس نور کی امین رہی ہو, اگر اس وقت کی نسبت عبد المطلب کی نگاہ کو اتنی وسعت عطا کر دیتی ہے تو مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کی وسعت کا کیا عالم ہوگا. اس یقین کے ساتھ, اس اطمینان کے ساتھ ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہمارے آقا محبت والوں کا عقیدہ تو بھی علامہ شبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا یقین ہے شاہ جی دیکھ رہے ہیں. تو اگر شاہ جی دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتاؤ شاہ جی کے نانا نہیں دیکھ رہے, جن کے نام کی مالا کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں. کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ نہیں رہے, کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں. لَيَكُونَنَّ لِابْنِي هَذَا شَانٌ, کہا یہ میری امانت ہے اور اس بچے کو لا. اور یہ کوئی عام طور پہ تو کہتے ہیں یار میں لگتا ہے کہ بچہ ایسا ہو سکتا, لیکن یہ نہیں کہا لگتا ہے, یہ تو عربی جاننے والے اس جملے کا معنی سمجھیں گے. لا یکونن, لام بھی تاکید کا, آگے نون بھی تاکید کا, تاکید بھی خفیفہ نہیں ثقیلہ. اس کا مطلب ہے لام ایک تاکید, نون دوسری تاکید اور ثقیلہ تیسری تاکید. اس کا معنی ترجمہ اگر میں کروں نا تو اس کا مطلب ہوگا ضرور ضرور ضرور, اور شک نہیں, شبہ نہیں, لگتا نہیں, یقینی الٹیمیٹ.
کیسے نہیں قطعی امر. یار جس طرح آپ کہتے ہو 2 + 2 4، اس میں پھر شبہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کوئی میتھمیٹک کا ٹیچر کوئی پہلی نہ بجھوا رہا ہو، میں 4 بولوں تو وہ کچھ اور نہ کہہ دے. لیکن حضرت عبد المطلب کو میرے مصطفیٰ کے شانوں والا ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے. آپ فرما رہے لَيَكُونَنَّ لِابْنِي هَذَا شان. یہ فرمانے کے بعد اب وہ جو بات تھی کہ جی حضور کے گھر میں چراغ نہیں تھا، ارشد بھائی اوپر گئے بڑے پریشانی کے عالم میں، کہتے ہیں مفتی صاحب بتی چلی گئی. میں نے کہا دل کی بتی جلنی چاہیے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اصل نور تو یہ اندر والا نور ہے، وہ جو آپ شہری کے وقت اٹھ کے بابو کے پیچھے بھاگتے ہو. اصل نور تو وہ ہے، اصل روشنی تو وہ ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جنریٹر آیا اور آدھا گھنٹہ لگے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا جنریٹر سٹارٹ کر لو. لیکن بتانا اور بات چاہتا ہوں، ادھر سے آ کے میں مسند پہ بیٹھا، ادھر سے بجلی والے نے کرم کر دیا. بجلی کا اصل خالق تو اللہ ہے نا، بجلی بھی اس نے چلا دی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس کے نام پر بجلی آ جائے وہ جب دنیا میں آئے تو گھر میں چراغ نہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چراغ نہ ہونے کی کہانی، اصل مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ممکن ہے گھر میں چراغ نہ ہو، لیکن بھائی صاحب جو ولادت کا وقت ہوتا ہے اس میں بتیاں نہیں جلائی جاتی، وہ پردے کا ماحول ہوتا ہے، وہ پردے کا ماحول ہوتا ہے. لیکن جس رنگ میں بات بیان کی جاتی ہے وہ رنگ ٹھیک نہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے مصطفیٰ کے گھر کو کیا شان عطا کی. کیا آپ بھول گئے؟ حضرت عبد المطلب کے بابا کا نام تھا ہاشم، اور ہاشم نام نہیں تھا. ہاشم تو وجہ شہرت تھی، ہاشم تو لقب تھا. ہاشم کا مطلب کیا کیا قرآن نے نہیں کہا تھا حشیم المحتضر؟ یہ قرآن نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا. اصل مسئلہ یہ تھا پورے مکہ میں پڑا تھا، کہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، کہیں کچھ غلہ اور اناج دستیاب نہیں تھا، لوگ بھوکے مرنے لگے. تو میرے آقا کے جد امجد حضرت سیدنا ہاشم، آپ نے سلسلہ شروع کیا، روز 10 اونٹ ذبح کرتے، 10 اونٹ روز ذبح کر کے ان کا کھانا بناتے، شوربہ. وہ گوشت روٹیاں توڑی جاتی، چورا کیا جاتا، پھر روٹیاں اس کے اندر ڈال کے سرید بنائی جاتی، اور پھر اعلان کیا جاتا جس کو کھانا نہیں ملتا وہ ہاشم کے دسترخوان پہ آ جائے. سبحان اللہ. اور ہاشم کیا تھے؟ ٹکڑے کرنے والے کوئی. خزاں کے موقع پر جب درخت خشک ہوتے، پتے ان کے خشک ہو کر کے وہ پیروں تلے آتے اور وہ خاک کے ذروں میں ذرے بن جاتے ہیں، تو اس منظر کی منظر کشی قرآن نے کی کہ حشیم محتضر. تو حشیم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، گوشت کو ٹکڑے کرنا، روٹی کو ٹکڑے کرنا، شوربے میں دبانا، سرید بنانا. اللہ کو یہ ادا غریب نوازی کی، انسان پروری کی اتنی پسند آ گئی کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی جد کا نام ہی ہاشم معروف فرما دیا. میں نے کہا ہاشم نام ہی اس نسبت سے پڑا. علاج کی محفل میں محبتوں کا ہی ماحول ہونا چاہیے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے ایک بات ہے. ادھر سے حضرت ہاشم کا دسترخوان دیکھا، ادھر سے ان کے جو حریف تھے، بنو ہاشم کے حریف ہر دور میں بنو امیہ رہے. تو حضرت ہاشم کے مقابلے میں امیہ، اس نے دیکھا کہ جی ہاشم کا دسترخوان، لوگ آتے ہیں تو یہ تو عزتیں ساری وہ کما کے چلے گی، بڑے تاریخ. اس نے کہا چلو وہ کیوں، میں بھی ذبح کروں گا. اونٹ ذبح کر کے اعلانات ادھر بھی ہوئے. لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، جس کے من کو ہاشمی لنگر بھا جائے، جس کے من کو ہاشمی لنگر بھا جائے، یار محفل میں کوئی ایک تو سمجھے گا نہیں، جس کے من کو ہاشمی لنگر بھا جائے وہ عمومی ٹکڑوں کی طرف نہیں دیکھتا. جسے بنو ہاشم کا لنگر، بنو ہاشم کا لنگر حضرت ہاشم کا لنگر ہے، عبد المطلب کا لنگر ہے، ابو طالب کا لنگر ہے، میرے مصطفیٰ کا لنگر ہے، مولا علی کا لنگر ہے، حضرت امام حسین کا لنگر ہے. پہلے نہیں بولے اب بولو گے، 11ویں والے وہ سے پاک کا لنگر ہے.
اجمیر والے چشتی کا لنگر ہے، داتا علی اجمیری کا لنگر ہے، اور یہ لنگر ہاشمی لنگر ہے۔ جنہیں یہ لنگر بھا جائے وہ کہیں اور دیکھتے نہیں۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، اب وہ حضرت ہاشم، وہ جو ایک خاندانی وجاہت تھی، سخاوت تھی، جودت تھی، اس نے موج ماری۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میری امانت، میرے اس بچے کو اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ پھر انہوں نے حکم دیا ثم امر فنحر فی الجزائر، پھر حکم دیا حضرت عبد المطلب نے تو ایک اونٹ نہیں پھر کئی اونٹ ذبح کیے گئے، کئی اونٹ نہر کیے گئے، وذبحت الشاة، کئی بکریاں ذبح کی گئی۔ ایسے میں یہ مسئلہ حل کر چکا ہوں، کہاں لکھا ہے اس کا تو میں جواب دے چکا، ہمارے مقدر میں لکھا ہے، لیکن یہ لکھا کا جواب بھی میں دے رہا ہوں۔ اگر پھر کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب یہ کوئی علمی دلیل تو نہ ہوئی، تو یہ علمی دلیل ہے۔ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا، انہوں نے حکم دیا، اونٹ ذبح ہوئے، بکریاں ذبح ہوئی، اور بکریاں ذبح ہو کے پھر اگلی بات بڑی مزیدار ہے، وَأَطْعَمَ آلَ مَكَّةَ ثَلَاثًا، پھر وہ دعوت تیار ہوئی، ایک وقت کی دعوت نہیں، دو وقت کی دعوت نہیں، لگاتار 3 دن تک مکہ والے عبد المطلب کے گھر سے روٹیاں کھاتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ 3 دن لگاتار دعوت ہوئی، اب یہ دعوت کی دعوت میلاد۔ جیسے پہلے ہمارے مقدر میں لکھا تھا، اب اللہ پوری کائنات کے مقدر میں لکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، یار میری تو روح باغ باغ ہو گئی کہ اب تو اللہ کے حرم سے بھی میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خطبہ صادر کر لیا گیا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے بھی اس جمعے کا جو خطبہ دیا، اس نے کہا اہل ایمان کو مبارک ربیع الاول کا مہینہ، اس لیے کہ اس نے کہا فیہ میلاد النبی الکریم، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کریم نے نور محمد حضرت آمنہ کی گود میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے دیواریں گرتی جا رہی ہیں، پردے ہٹتے جا رہے ہیں، حجابات ہٹتے جا رہے ہیں، اور کائنات والوں کے سامنے حسن مصطفیٰ اشکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اہتمام فطرت ہے، یہ اہتمام قدرت ہے، یہ انتظام رب ذوالجلال ہے کہ کائنات کے ایک ایک گوشے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کے ذکر کی بہاریں انوار و تجلیات کے عام ہو جائیں۔ یہ تو چند باتیں میں نے عرض کر دی تھی بطور تمہید کے، 1-2 باتیں آج جو ارادہ بنا کر کے آیا ہوں، جو آیت پڑھی اس کے ایک جملے کے حوالے سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاکہ یہ بات شک و شبہ سے بالا کہ تمہارے پاس جلوہ گر ہوئے تمہیں میں سے ایک عظمتوں والے رسول۔ من انفسکم کا ایک ترجمہ تو میں نے کر دیا، ایک ترجمہ من انفسکم کا مطلب ہے کائنات میں تم میں سے جتنے نفیس ترین لوگ ہیں، ان سب سے بڑھ کر نفیس ہستی محمد عربی کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہاں حضور کی نفاست، یہ باقاعدہ ایک قرأت ہے اس آیت سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفس، انفس نفاست سے سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی وہ نفیس ترین۔ اسے ایک بات سمجھ میں یہ بھی آئی، دین اور تصوف یہ حلیہ بگاڑنے کا نام ہے، یہ چاک گریباں لے کے چوک میں بیٹھ ہی جانے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں ہماری سوچوں کا انداز اپنا ہے، ہم جس کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ شلوار اتار کے بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ میں نام نہیں لیتا، بڑا ایک متنازع قسم کا، چلو میں لفظ اور استعمال کرنے لگا تھا، اچھا لفظ اللہ نے عطا کر دیا، بڑا متنازع قسم کا رائٹر ہے۔ اس نے بات بڑی مزے کی لکھی، اس نے کہا ہم بھی عجب لوگ ہیں، کسی کے کپڑے آدھے ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، کوئی پورا ننگا ہو کے بیٹھا ہو ہم کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔
مطلب جب ہم فتوے دینے پہ آتے ہیں تو ہمارے فتووں کا بھی کوئی رخ اور کوئی انداز نہیں ہوتا. دین کیا ہے جی؟ شریعت کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے جی کہ میں نے زلفیں رکھنی ہیں. زلفیں سنت ہے، میں بات اگلی کرنے لگوں. میں نے زلفیں رکھنی ہیں اور زلفیں رکھنے کے بعد پھر انہیں میں نے 2 مہینے دھونا نہیں ہے. اوپر سے تیل کو بھی سنت قرار دے کے یوں لگانا ہے کہ میرا جو کالر ہے، میرا جو گریبان ہے وہ چیکٹ ہوا ہے. پاس بیٹھا ہوا بندہ پاس بیٹھنے کی بھی بیچارہ پوزیشن میں نہیں رہتا. نہ جائے رفتن نہ پائے مانن، نہ پائے رفتن نہ جائے مانن. یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت نہیں. اور دیکھو نا کتنے سونے لگ رہے ہو، صاف کپڑے پہن کے آئے ہو، مدینے والے کے میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں. تو یار کیا مزہ نہ ہو ہر وقت امتی کے لبوں پر درود کی صدائیں ہو اور عقیدہ یہ ہو کیا پتا کس وقت سونے کے حسن کا دیدار ہو جائے. تو پھر بندہ ہر وقت سچ کے کیوں نہ رہے، بندہ ہر وقت سمجھ کے کیوں نہ رہے. وہ کورونا کے دوران کی بلا شاہ جی بڑے سخت بیمار تھے. 2020 کی بات ہے، شدید بیمار تھے شاہ. تو رات کا 1:30 بجے شاہ جی وضو کرنے کے لیے واش روم میں گئے. رات کے 1:30 بجے جناب آپ نے تازہ کپڑے پہنے، بہترین سفید لباس، کنگھی کر کے آ کے سچ سنور کے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد 2-4 باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں یار مفتی میری طبیعت ٹھیک ہے. تو میں نے آگے سے خوشطبی کرتے ہوئے عرض کی، ظاہر شفقتیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. تو میں نے خوشطبی کرتے ہوئے عرض کی، میں نے کہا رات 1:30 بجے دولہا بن کے بیٹھیں گے تو پھر طبیعت تو خراب ہوگی آپ کی. تو وہ پھر بڑا عرصہ محفلوں میں بھی حوالہ شاہ جی دیتے رہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تم یہ کہتے ہو شب اسرا کے دولہا پہ لاکھوں تو پھر وہ جو دولہا مصطفیٰ کو مانتے ہو تو ان کی سنت بھی اپناؤ. یہ سنتوں کی من مانی تشریحات. اس میں تو یہ نہ کہ میں کسی خاص طبقے کی مخالفت کر دوں، تو میرے خیال میں فارمولہ بیان کر دینا بہتر نہیں. حضور کی سنت کیا ہے؟ کوئی بندہ آپ کے سامنے آئے، حضور کی سنت اپناتے، آپ اس کو دیکھیں، دیکھ کے آپ کا دل کرے گا یہ کتنا سونا لگ رہا ہے، میں بھی اس جیسا بندہ. اگر تو منظر یہ ہے تو اللہ کی قسم وہ مصطفیٰ کی سنت ہے. لیکن اگر کسی شعور والے، میں ممی ڈیڈی کی بات نہیں کر رہا، میں اس بات کی بھی وضاحت کر رہا ہوں، میں برگر فیملی کی بات نہیں کر رہا، میرا حال کافی ہے اتنی بات. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی طبقے کی مخالفت کر رہا ہوں. لیکن میں باشعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں دانش رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، میں بابصیرت اور بافراست لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کو دیکھیں، وہ آپ کے حلیے کو دیکھیں، وہ آپ کے انداز کو دیکھیں، وہ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھیں، وہ آپ کے شب و روز کو دیکھیں، وہ آپ کو صبح مساء کو دیکھیں، وہ آپ کا انداز تکلم دیکھیں، وہ آپ کا طرز تخاطب دیکھیں، وہ آپ کی داڑھی دیکھیں، وہ آپ کا امامہ دیکھیں، وہ آپ کا کپڑے دیکھیں، تو ان کا بھی من مچلے اور مچل کے کہیں اگر اس نے مدینے والے کی سنت اپنائی یہ اتنا سونا لگتا ہے تو آمنہ کا لخت جگر میرا محمد کتنا سونا ہوگا. سنت کی ڈیفینیشن یہ ہے، سنت کی تعریف یہ ہے، سنت کی پہچان یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہاں میں قرأت کروں انفسکم، کائنات کی نفیس ترین ہستی رسول کریم علیہ تحیت توسلات کی ہستی، نفیس ترین ہستی. وہ حضرت ابو قرصافہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ابن حجر عسقلانی نے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، اپنی خالہ اور اماں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آیا تو کہتے ہیں بیعت کی ہم نے، ظاہر ہے کہ بیعت اسلام ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، بیعت کی حضور کی آتا. وہ لوگ مقدر والے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے صحابہ کے بارے میں کبھی دل میں میل نہ لائے. کیا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے تھے شاہ جی کی خوشبو، وہ آئے نہ آئے لیکن میرا ہاتھ تو شاہ جی کے ہاتھ میں آیا جاتا. تو یہ دیکھو میں فخر سے بیان کر رہا ہوں کہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی جھجک نہیں. 10 تقریروں کی بجائے 1 کر لیں گے، وہ بھی اپنی مسجد میں جہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے. قیامت والے دن بخشش تقریروں سے تھوڑی ہوگی. اگر بخشش تقریروں سے ہوتی تو میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں عبداللہ بن ربیع تھوڑی تقریریں کرتا تھا. اور پیچھے چلے جاؤ،
کیا میرے آقا کے مقابلے میں ابو جہل تھوڑی تقریریں کرتا تھا؟ وہ بھی عرب تھے سارے، عربوں والی فساد انہیں بھی حاصل تھی، تجارت تقریروں سے نہیں ہونی۔ لیکن میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے آج شاہ جی کے ہاتھ میں دیا اور میں نے کہا میں نہیں ڈرتا، یہ میرا اعزاز ہے۔ اللہ نے 14 صدیاں بعد مصطفیٰ کے شہزادے کی نسبت عطا کر دی۔ تو میں عرض کرتا ہوں اگر تو اور میں 1400 سال بعد کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اترائیں کہ یہ تیرا اور میرا اعزاز ہے، تو ان کا اعزاز بھی تو ماننا جنہیں رب نے مصطفیٰ کے ہاتھ کی براہ راست نسبت عطا کی۔ کلمہ پڑھا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھا، ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دے کر کے کلمہ پڑھا۔ اور پھر اگر تم یہ کہو کہ حضور کے صحابہ کی صفوں کا آخری صحابی بھی قابل احترام، تم نہ کہو میں کہوں، تو پھر مجھے کہنے دو نا ابو بکر صدیق زیادہ قابل احترام، پھر مجھے کہنے دو نا مولا علی زیادہ قابل احترام۔ پھر اگر ظہیر صاحب نے کہ مولا کی منقبت پڑھو تو تمہارے دماغ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ بھئی وہ جو شاعر کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ رہے، فرق تو ہے نا۔ ایک بندے نے 50 سال گزارے ہو، ایک بندے نے 5 منٹ دیکھا ہو، کیا خیال ہے ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی علی وہ ہے جسے پالا میرے مصطفیٰ، علی وہ ہیں جنہیں پالا میرے آقا کریم، علی وہ ہیں کہ جب دنیا میں آئے تو آنکھیں ہی نہیں کھولی جب تک سامنے رخ بدوہا نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے جذبات میں بات نہیں کی، تاریخ روایات کتب میں موجود ہیں کہ حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی، علی نے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ والدہ کوشش کر رہے علی آنکھیں کھولے، والد کوشش کر رہے علی آنکھیں کھولے۔ خبر ملی میرے آقا کو، کیا مزے کی بات ہے، حضور کی ولادت کی خبر عبد المطلب کو، وہ بھی حرم کعبہ میں۔ حضرت مولا علی کی ولادت کی خبر میرے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ بھی حرم کعبہ میں، علی بھی تو کعبے میں اترے تھے۔ حضور گویا لگتا یہ ادھر انتظار میں تھے خبر کیا آتی ہے ابو طالب کے گھر سے، اور ادھر سے جب خبر ملتی ہے میرے آقا جاتے تو حضرت مولا علی آنکھیں کھول دیتے حضور کو دیکھتے۔ اور پھر جو روایات کا حصہ ہے، میں آپ کی خدمت میں بات اور عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قرصافہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ اور خالہ کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیعت کی، بیعت اسلام، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جتنا ٹائم نصیب میں تھا حضور کی صحبت میں گزار کے ہم واپس آئے۔ جب واپس آئے اب غور سے سنیے گا، 3 باتیں انہوں نے بیان کی، میں حوالہ دے کے بات عرض کر رہا ہوں علیہ صحابہ کا۔ انہوں نے کہا میری والدہ اور خالہ باتیں کرنے لگی، یہ انسانی نفسیات ہے نا، ابھی آپ جائیں گے محفل سے تو آپ تبصرہ کریں، غلام خان نے نعت بڑی خوبصورت پڑھی، حافظ صاحب نے تلاوت بڑی خوبصورت کی۔ خاص طور پر یہ عورتوں کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، وہ تو کپڑوں پر بھی گفتگو کرتی ہیں، فلانی نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، فلاں ایسی لگ رہی تھی، فلاں ایسی لگ رہی تھی، تو یہ ایک نفسیات کا نیچر ہے۔ اچھا اب وہ اس محفل سے اٹھ کے گئی تو کہتے ہیں کہ میری خالہ اور میری اماں، تبصرہ کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دل اور روح میں حسن مصطفیٰ اتر جائے، پھر وہ تبصرہ بھی کریں تو دائیں بائیں کا تبصرہ نہیں، ان کی ہر بات میرے مصطفیٰ کے حسن کے گرد گھومنے لگے، ان کا تبصرہ بھی، ان کے کومنٹس بھی حسن مصطفیٰ کا طواف کرنے لگ جائیں، ان کے لفظ بھی میرے مصطفیٰ کے جمال کی خیرات کرنے لگ جائیں۔ آج انہوں نے دیکھا پتہ نہیں کس عشق اور محبت سے حضور کو دیکھا، حضور کا حسن دل میں اتر گیا، تو کہتے ہیں کہ میری والدہ اور میری خالہ نے مجھے کہا کہ اے بیٹے ہم نے کافی ساری محفلوں میں گئے، اپنے رشتہ داروں سے ہم نے ملاقاتیں کی، لیکن کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس ہستی سے آج ملتی، 3 باتیں انہوں نے کی، کہا نہ ان کے چہرے جیسا سونا چہرہ کبھی کسی کا دیکھا، نہ محمد عربی کے لباس جیسا سونا لباس کسی کا دیکھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم نفیس ترین ہستی۔ میں نے کہا ترکے ہوئے کپڑے پہننا، میں نے پنجابی کا لفظ بولا اس لیے کہ میری بیچاری اردو میں وہ جان نہیں کہ میں اس مفہوم کی ترجمانی کر سکوں، آلودہ کپڑے پہننا اور وہ سیدھا ترکے ہوئے میل سے اٹے ہوئے کپڑے پہننا، یہ تصوف نہیں۔ اگر کوئی غریب درویش مزدور ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے تو حضور کی یہ سند کافی ہے، القاسم و حبیب اللہ، کہ محنت مزدوری کرنے والا میرے رب کا محبوب۔ لیکن میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تصوف کا نام دینا، اس کو دین کا نام دینا، اس کو سنت کا نام دینا، آؤ میں بتاتا ہوں سنت کیا ہے۔ حضرت وہ صافہ فرماتے ہیں میری والدہ اور خالہ دونوں نے کہا نہ حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ، نہ حضور کے لباس جیسا کسی کا لباس، اور تیسری بات کی نہ حضور کے لہجے جیسا میٹھا کسی کا لہجہ، نہ حضور کی باتوں جیسی شیریں کسی کی باتیں، نہ حضور کے جملوں جیسے حلاوت آفرین کسی کے جملے۔ یار کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا میں منہ دیکھتا ہوں تو لگتا ایسے ہے جیسے شہد کا سمندر آپ کے منہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو میں اب اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا، ابتلاء کا، امتحان کا۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ جو ہی سوشل میڈیا کلک کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مولوی صاحب، کوئی اللہ رسول کا دین بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی لفظوں کی جگالی کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی ایک کو کاٹ رہا ہے، کوئی دوسرے کو ادھیڑ رہا ہے، کوئی ایک پہ فتوے، کوئی دوسرے پہ فتوے، سب و شتم گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، ممبر پہ بیٹھ کے گالی اللہ، اور پھر اوپر سے ظلم کی انتہا یہ کہ اسے دین کا نام دیا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، قوم مولوی صاحب آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ، الیاذ باللہ کہ اللہ بھی گالی دیتا ہے۔ اب گالی کیوں دیتے ہیں جی؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ لیکن میں یہ مسئلہ بھی، چونکہ میرا اب عنوان یہ شروع ہو گیا ہے، کتاب میں نے نہیں کھولی، میں نے تو آپ کو گھریلو سائنس کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دی تھی، لیکن وہ عنوان میرا نامکمل رہ گیا۔ نامکمل کیا، وہ تو ابھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، لیکن ایک بات عرض کر کے بات میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا کہ جی اس پر فتوے، اس پر فتوے، اور اوپر سے اگر بہت گالی کیوں دیتے ہو، کہتے ہیں جی معاذ اللہ اللہ بھی دیتا ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے قرآن کا۔ یاد رکھو، گالی دینا اور بات ہے، حقیقت بیان کرنا اور بات ہے۔ وہ جو قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، زنین کا مطلب وہ بچہ جو حلالی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو معاذ اللہ، اب یہ جملہ بذات خود علماء بیٹھے ہوئے، جائیں کسی بڑے سے بڑے مفتی کے پاس، اس سے جا کے کہ فتویٰ دو، کیا یہ کہنا کفر نہیں کہ اللہ بھی گالی دیتا ہے؟ دوسرے مسلک والوں نے اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھا تھا، الیاذ باللہ، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ بولتا ہے، کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اس پر ہمارے اکابرین نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، وہاں یہ کہا قادر ہے، اور یہاں کوئی مولوی صاحب اپنی گالیوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ گالی دیتا ہے، تو کیا یہ کفر نہیں؟ اور پھر حوالہ دیا جاتا ہے قرآن کی جس آیت کا۔ تو میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، وہ گالی نہیں ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ رب نے ڈالا ہوا تھا پردہ، جس پر پردہ تھا وہ ہو گیا گستاخ مدینے والے کا۔ تو رب نے کہا میں ستار تو کملی والے کے غلاموں کے لیے ہوں، میں ستار مصطفیٰ کا حیا کرنے والے کے لیے ہوں۔ جو کملی والے کے معاملے میں بے حیا ہو جائے پھر اس کے لیے میں ستار نہیں، میں پردے نہیں ڈالتا۔ وہ تھا ہی زمین، گالی والا نہیں، حقیقتاً زمین تھا لیکن پردہ تھا۔ جب اس نے کملی والے کو گالیاں دی نا معاذ اللہ، تو میرے رب نے قرآن میں اس کا پردہ چاہتا اور کہا یہ زمین ہے۔ جب یہ آیت اتری، گیا اپنی ماں کے پاس، تلوار گلے پہ رکھ کے کہا مجھے بتا حقیقت کیا ہے؟ پھر ماں نے حقیقت بتائی، اس نے کہا میں ایک جھوٹ بولوں گی، اللہ اور آیت کملی والے کو عطا کر دے گا، اب جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔ تو پھر سن، تیری ماں جھوٹی ہے، محمد کا قرآن سچا ہے، میرے نبی سچے ہیں۔ میرے علی بتا دوستوں، میں نے کہا کہ اگر ایک مولوی بھی گالی نہ دیتا نظر آئے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، آپ پریشان ہو جائیں کہ میں کدھر جاؤں، سچ کدھر ہے؟ تو پھر حضور کی یہ سیرت تھا، جاءکم رسول من انفسکم۔ اور یار پھر پریشان نہ ہو،
یہ دیکھو کہ جو باتیں کرنے والا باتیں کرتا ہے تو مٹھاس کس کی باتوں میں ہے؟ قال اللہ کی مٹھاس، قال رسول کی مٹھاس، قرآن کے لفظوں کی مٹھاس، حضور کی حدیثوں کی مٹھاس۔ یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط تعلق، مربوط تعلق جس کا بھی ہوگا اس کے لہجے میں مٹھاس ہوگی۔ یار میں مثال کے طور پر بات عرض کر رہی ہوں کہ بات عرض کرنی تھی تفصیلاً میں اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ حضور جاتے ہیں حضرت ملکہ کونین سیدہ زہرا پاک کے پاس، دیکھتے ہیں آج مولا علی نے آقا علیہ السلام کا معمول مبارک اس عرصے میں یہ تھا کہ وہ کیلولا فرماتے تھے سیدہ زہرا پاک کے گھر میں۔ کیلولے کا مطلب دوپہر کے کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر کا آرام ہوتا ہے، وہ سیدہ پاک کے گھر میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آج حضور اسی نیت سے گئے، مولا علی گھر میں کہ پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اور ان کے درمیان کوئی شکر رنجی ہو گئی تھی، کسی مسئلے پر مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ بس اسی مسئلے میں گھر سے، میں مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں کوشش کرتے ہوئے کہ ادب و احترام کے دائرے میں ہے، اسی مسئلے میں وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں، روایت میرے سامنے ہے، سیدہ پاک فرماتی ہیں آج حضور نے کیلولا بھی نہ فرمایا، کھڑے کھڑے حضور باہر تشریف لے گئے۔ یہ ہے نا نفاست لہجے کی، نفاست کردار کی، نفاست طرز عمل کی۔ بڑوں کا کردار گھر میں کیا ہونا چاہیے، ان کے انداز کی نفاست کیا ہونی چاہیے۔ حضور اسلام گھر گئے، باہر گئے، اپنے گھر میں نہیں چلے گئے۔ آج کل بھی آپ بھی بیٹیوں والے ہو، اگر آپ کو خبر ملے بیٹی کے گھر میں کوئی چپکلش ہو گئی ہے تو یہاں سے جناب وہ بیٹی کے بھائی بھی وہ اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے، بازو اوپر کیے، سوٹے ڈنڈے اٹھائے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کی ضرورت ہے؟ وہ پچھلے سے پچھلے سوموار کی محفل میری رہ گئی ہے، کس طرح کا قضیہ سب آتے ہوئے 7:30 بجے دو گھر والے آئے اور 11:30 بج گئے۔ میں سوموار کی محفل میں بھی نہ جا سکا، وہاں میری موجودگی میں حل کرتے کرتے وہ سسر داماد کو کہتا ہے تو آئندہ میری بیٹی نے ہاتھ لامی نا، وہ آگے سے کہتا ہے اچھا جو کرنا ہے کر لوں، میں ہوں جا کے انہیں مٹاؤں گا، میں ابھی جا کے اس کو ماروں گا۔ نہ سسر کو تمیز نہ داماد کو تمیز۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حضور کی سیرت، حضور کی سیرت کی نفاست، حضور کے لہجے کی مٹھاس، شیرینی اور حلاوت۔ میرے آقا مولا علی کی تلاش میں نکلے، جب وہاں پہنچے دیکھا مولا علی ایک باغ میں زمین پر لیٹے ہوئے۔ علی علی تو پھر نہ کہہ دوں علی، میں نے یہ نام دہرایا آپ کو اس لفظ کے معنی کی توجہ دلانے کے لیے۔ علی کا معنی ہے بلند، جسے علی مصطفیٰ کہیں، جسے علی خدا کہیں، وہ خاک پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہاں تو 4 لفظ کوئی مولویوں سے سن سن کے یاد کر لے، وہ مسئلہ بھی پوچھنے آئے وہ پہلے کہتا ہے مفتی صاحب دین میں نہیں پتہ ہے پر میں تھوڑے کو نہیں پوچھنا تھا۔ اب وہ جب بات کرتا ہے تو مولوی بات کرے آگے سے 10 چیتے نکالتا ہے، حجتیں کرتا ہے، آتا مسئلے پوچھنے ہیں، لیکن اظہار ایسے کرتا ہے جیسے افلاطون یہ ہے، غزالی یہ ہے۔ لیکن آؤ میں عرض کروں میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ کا پالا علی، باغ کے اندر خاک پر میں اشتراک چادر رکھی ہوئی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم بیٹی کے گھر سے ہو کے آئے اور میں یہ عرض کر دوں جتنی محبت مصطفیٰ کو اپنی بیٹی سے تھی دنیا کا کوئی باپ اس محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں بیٹی کو دیکھا تو میں جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، اس لیے کہ بیٹی کی محبت جو محبت میرے مصطفیٰ کو تھی۔ یار سیدہ پاک کو مصطفیٰ کے آنگن میں اس وقت نور بن کے اتری جب بیٹیوں کو زندہ دربور کیا جاتا تھا، اور میرے آقا نے تو اس وقت بیٹی کے آنے کی خوشی میں جشن کا اہتمام کیا، دعوت سجائی اور سارے مکہ والوں کو کھانے پہ بلایا تھا۔ میں نے کہا یہ محبت کا منظر، لیکن حضور علیہ السلام مولا علی کے پاس گئے، کوئی انکوائری نہ کی۔ آج تو داماد اپنی جگہ انسپیکٹر بنا ہوتا ہے، سسر اپنی جگہ انکوائری آفیسر بنا ہوتا ہے، سالے وہ تو مان ہی نہیں کیے جاتے۔ گھروں کے گھر تباہ، خاندانوں کے خاندان بکھرتے چلے جا رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو کہاں سے کہاں آن پہنچی، صرف اور صرف نور نفاست سے محرومی کا یہ نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ السلام اب جب مولا علی سے مخاطب ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں علی کی حیثیت سے نہیں، اپنے داماد کی حیثیت سے۔ اب سسر داماد سے بات کر رہے ہیں اور کائنات کے ہر سسر کے لیے حضور کے اسوہ میں سیرت، سبق
اور ہر داماد کے لیے میرے مولا علی کے رویے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک کو دیکھا، کوئی سوال جواب نہ کیا ہوا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے، حضور بیٹھے زمین پر، علی لیٹے تھے، حضور بیٹھ گئے، میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھ سے علی کے بدن پر لگی مٹی صاف کی گئی۔ مٹی صاف کرنے کے بعد حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، مٹی کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا او مٹی کے باپ کھڑا ہو جا، او مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ حضرت مولا علی نے گردن جھکائی، کھڑے ہوئے، حضور نے السلام نے سانس لیا۔ گھر جا کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی پاک کو گھر لے کر کے گئے، گویا آپس میں صلح کروا دی، اور ایسے جیسے کبھی کچھ۔ چلو میں آپ کو یہ منظر حضور کا بتایا، میں ایک منظر تاجدار صدق و وفا حضرت صدیق اکبر کا نہ بتا۔ حضور کی بیٹی علی کے گھر میں نے ایک منظر آپ کے سامنے رکھا، ابو بکر کی بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں سیدنا ابو بکر آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باہر سے آوازیں سنتے ہیں، حضرت عائشہ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں حضور کے سامنے، حضرت عائشہ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں حضور کے سامنے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، عائشہ امتی ہونے کی حیثیت سے آواز اونچی نہیں کر رہی، بیوی ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کہ اگر کوئی امتی ہونے کی حیثیت سے اونچی کرے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اپنے پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ یہاں تو لہجہ اونچا ہو جائے، آواز اونچی ہو جائے، نامہ اعمال فنا۔ تو میں نے کہا یہ بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے اندر گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تھپڑ ٹکرا دیا بتایا، لیکن جو روایت میں سنانا چاہتا ہوں اس میں یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یوں کیا میں چمانٹا مارنے کے لیے، کس کو؟ میں پھر یہاں کہوں گا حضرت ابوبکر نے کوئی انکوائریاں تو نہیں کی، غلطی کس کی علیہ اللہ؟ یہ ہے طرز عمل بیٹیوں کو بسانے والا، کوئی جستجو نہ کی، تو نہیں لگائی، گہرائی میں نہیں گئے، کہ حضور کے سامنے لہجہ اونچا ہے، آواز اونچی ہے۔ تو میں نے کہا تھپڑ لگایا یا لگانے کے لیے ہاتھ یوں کیا، تو میرے آقا کی شفقت بھی تو دیکھو، عزیز علیہ ما عنتم، اگلا جملہ یہ نا تمہارا مشقت پہ پڑنا مدینے والے پر گراں ہو سکتا ہے۔ تو جب حضور اسلام نے دیکھا نا، پتا تھا حضور کو کہ ابو بکر میرے عشق میں یہ تو بیٹے کی گردن پر تلوار چلانے سے بھی نہیں رکتا، تو بیٹی کو تھپڑ مارنے سے رکے گا؟ تو میرے آقا جلدی 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 حضور نے صلاۃ والسلام اٹھے اور عائشہ صدیقہ اور ابو بکر کے درمیان میں آ کے کھڑے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا، اور روکنے کے بعد گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد ابو بکر آئے، بس بلکہ جس روایت میں تھپڑ مارنے کی بات ہے صرف تھپڑ ہی نہیں مارا، اس میں یہ بھی روایت ہے وَحَقَّ فِي صَدْرِهَا، تھپڑ بھی مارا اور اس طرح سینے کے اوپر ہاتھ مار کے دھکا بھی دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، بیٹی اپنے خامند کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ اچھا آپ آئے، کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر آئے، آج عجب منظر دیکھا حضور علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں اتنی میٹھی کر رہی ہیں، حضور کی باتیں سن کے حضرت عائشہ ہنسی جا رہی ہیں، گویا دل جوئی۔ کبھی کبھی گھروں میں یہ منظر ہونا چاہیے، کبھی کبھی یہ منظر۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ کو مبارک، آپ چیئرمین ہیں یونین کونسل کی، آپ کو مبارک، آپ منسٹر ہیں، آپ کو مبارک، لیکن میں آپ سے پوچھوں آپ مفتی مولوی ہیں، آپ کو مبارک، لیکن کیا اس کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا ہو جائے؟ میرے مصطفیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ حضور تو ازواج مطہرات کے درمیان میں بیٹھ کے شگفتہ مزاجی، شگفتہ مزاجی کا مطلب ہے ایسی باتیں بھی کر لیتے تھے، مزہ آتا مجھے۔ سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ حضور کے مزہ آتا ہے، چیپٹر باب قائم کیا گیا۔ میرے آقا قریب ہے تحیت السلام، حضور علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ہنسی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نہ آج آئے، آ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے حضور علیہ السلام سے عرض کرنے کے یا رسول اللہ
تب اپنی لڑائی میں تو مجھے شامل کر لیا تھا، آج مزے میں بھی تو مجھے شامل کر لیا، آج شگفتہ مزاجی میں بھی تو گویا یہ بھی ایک شگفتہ مزاجی۔ ان کی اس بات سے میرے مصطفیٰ بھی مسکرانے لگ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرانے لگ گئی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی بھیک اور خیرات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔